رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب گرامی، سورہ نجم کی آیت نمبر 8، 9 اور 10 ہمارے زیر بحث ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ پھر وہ قریب ہوا اور اتر آیا، پھر وہ بقدر 2 کمانوں کے قریب ہوا بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہوا، پھر اس نے وحی پہنچائی اپنے بندے کی طرف جو بھی اس نے وحی پہنچائی۔ یہ آیات مفسرین کے درمیان بعض معنی میں اختلاف کا سبب ہے۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہاں جس کے قریب آنے کا اور 2 کمانوں سے بھی کم تر فاصلے میں قریب ہو جانے کا ذکر ہے، وہ اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور دوسرے گروہ کا یہ کہنا ہے کہ اس سے مراد اللہ کے بجائے نبی علیہ السلام اور جبریل کا ہے، کہ نبی علیہ السلام نے معراج کی رات جبریل کو ان کی اصلی حالت کے اوپر دیکھا، اور جن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس رات میں نبی علیہ السلام اللہ کے قریب ہوئے اور اللہ آپ کے اتنا قریب ہوا، اللہ نیچے اترا کہ 2 کمانوں کے بقدر فاصلہ رہ گیا، تو اس موقف کو اختیار کرنے والے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما تھے، اور ان کا یہ موقف اس چیز کی وضاحت کے ساتھ تھا کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کو اپنے دل کے ساتھ دیکھا ہے، اپنے سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ اور یہ بات آسان سی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ نے اپنے رب تعالیٰ کو دیکھا ہے، جب آپ معراج پر گئے ہیں تو کیا آپ نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ نور انا اراہ، وہ تو نور ہے، میں بھلا اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ اور رہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن ہے یا نہیں، تو اس کا جواب یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا میں کسی انسان کا دیکھنا یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نور کی ایک تجلی موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر نازل کی تھی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے، اور جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے کہا کہ سبحانک تبت الیک، اے اللہ تو پاک ہے اور میں معافی چاہتا ہوں کہ میں نے ایسی چیز کا سوال کر لیا، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں سب سے بڑھ کر ایمان لاتا ہوں۔ اور جب آخرت کا معاملہ ہوگا تو پھر تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، اہل ایمان کو اپنا دیدار لازمی کروائے گا، اور یہ وہ شرف اور عزت ہے جو اہل ایمان کے سوا کسی اور کو نصیب نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری میں ایک لمبی حدیث ہے کہ جس میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جائے گا کہ وہ جس کی عبادت کرتے رہے ہیں وہ اس کے ساتھ ہو جائیں، تو جنہوں نے چاند کی عبادت کی وہ چاند کے ساتھ چلے جائیں گے، اور جنہوں نے سورج کی عبادت کی وہ سورج کے ساتھ ہو جائیں گے، اور جنہوں نے بتوں کی عبادت کی وہ بتوں کے ساتھ ہو جائیں گے، حتیٰ کہ کچھ لوگ پیچھے باقی رہ جائیں گے۔ پھر ایک آنے والا آئے گا اور کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، تو ایمان والے لوگ اس سے پوچھیں گے کہ اگر تو ہمارا رب ہے تو ہمیں نشانی دکھا، تو وہ کہے گا کہ میرے پاس کوئی نشانی نہیں ہے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ وہ ایک نشانی پیش کرے گا تو ایمان والے کہیں گے کہ یہ وہ نشانی نہیں ہے جس کا وعدہ ہم سے ہمارے رب نے کیا تھا، مگر منافق لوگ اس کو دیکھ کر جھک جائیں گے اور اس کے ساتھ چلے جائیں گے۔
پیچھے خالص ایمان والے لوگ باقی رہ جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی پھر اپنی شان کے مطابق اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹائے گا، جسے دیکھ کر سب ایمان والے سجدے میں گر جائیں گے، ماں سوائے اس آدمی کے کہ جس کو دنیا میں سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا، نماز کی دعوت دی جاتی تھی، مگر وہ نماز کے لیے نہیں آتا تھا، تو اس کی کمر کو اللہ تختے کا بنا دے گا، وہ اس وقت میں سجدہ نہیں کر پائے گا۔ تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کا دیدار، اللہ کی رویت، اس کو رویت کہتے ہیں، اللہ کی رویت کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ممکن کر دے گا اپنے ایماندار بندوں کے لیے، اپنے انبیاء کے لیے۔ یہی وجہ ہے، صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتی جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھے گا کیا تم خوش ہو؟ تو وہ کہیں گے اللہ، کیا تو نے ہم پر اپنا کرم نہیں کر دیا؟ کیا تو نے ہمیں گناہوں سے معاف نہیں کر دیا اور ہمیں پاک صاف کر کے پھر ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ ہم خوش نہ ہوں گے تو اور کیا ہوں گے؟ اس سے بڑھ کر اور کیا خوشیاں ہوں گی کہ اے اللہ تو نے ہمیں ہر لحاظ سے نواز دیا ہے، ہم جو چاہتے ہیں ہمیں یہاں پر مل جاتا ہے، ہمیں یہاں کسی چیز کی تھوڑ نہیں ہے، ہمیں ہر شے مل چکی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی فرمائیں گے ایک شے باقی ہے جو میں تمہیں عطا کرنے والا ہوں۔ وہ کہیں گے بھلا اے اللہ وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی فرمائے گا کہ آج کے دن میں تم سے راضی ہوں اور میں پھر کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ پھر اللہ اپنا دیدار کروائے گا، اور اس دیدار سے بڑھ کر جنتیوں کو اور کوئی نعمت محسوس بھی نہیں ہوگی۔ ساری نعمتیں جنت کی ایک طرف اور اللہ کا دیدار ایک طرف۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ لینے کے بعد جب جنتی اپنے گھر کی طرف آئے گا تو پھر اس کے چہرے پر اللہ تعالیٰ کے دیدار کو کرنے کی وجہ سے خوبصورتی میں اضافہ ہو چکا ہوگا، تو وہ اپنے گھر والوں کے پاس پہنچے گا تو گھر والے اسے کہیں گے کہ آج آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، آپ کے حسن میں اور اضافہ ہو گیا ہے۔ تو یہ جنتی اپنے گھر والوں سے کہے گا کہ اللہ کی قسم ہمارے بعد تم بھی خوبصورت ہو گئے۔ تو اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرے جو کل قیامت کے دن اللہ کے دیدار سے مشرف ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب ہوا اور نیچے اتر آیا۔ میں نے پچھلی ملاقات میں بھی عرض کیا تھا کہ اگر اس سے مراد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا موقف ہی لیا جائے کہ اللہ کو دیکھا ہے، تو عبداللہ بن عباس ہی کہتے ہیں کہ دل سے دیکھا ہے، آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کو اپنے دل سے دیکھا، اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اور خود آپ علیہ السلام نے وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ میں کیسے دیکھتا جبکہ وہ نور ہے۔ اور یہ بات بھی کہ سید عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جو یہ